کہہ کے بلاتے یہ ہیں. لعنت خدا کی ان پر جو یہ کہیں نبی مشکل کشا نہیں ہے. پاگلوں جب مائیں بچوں کو بھول جائیں مصطفیٰ امت کو نہیں بھولے گا. سرکار کیسے بھولیں؟ ان کے تو منگتے نہیں بھولتے. ان کے تو اب چند ایک احادیث شریفہ یہاں جمع ہو گئی ہیں. اگر سب کی اجازت لیتا ہوں سب کی زیارت کروں تو ایمان تو ہے. چلیے ہو جائے, جہاں سے ٹرننگ ہوگی نہیں تو ناسی سفر تو مدینہ عالیہ کا ہی ہے. اور فقیر نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے تفسیر مظہری میں. بڑا سنی بابا ہے مفسر مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کا منگتا مرید, بلکہ حضرت مجدد کے مریدوں کا مرید قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر مظہری میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل جنت کو جو اس کے نزدیک بخشے ہوئے ہیں حکم دے گا فرشتوں لیے جاؤ, ان کو چلاتے رہو چلتے رہو, جنت کے دروازے کھلے ہیں داخل ہوتے جاؤ. حتیٰ کہ چلتے چلتے نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ایک عالم ربانی آ گئے. تو مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مجھے نام لینے میں کوئی عرض نہیں ہے, کیونکہ جب مطلقاً ہے تو جس پر بھی عالم ربانی کا اطلاق ہوگا وہ آ گئے. میں کہوں گا کہ جب میرے استاد گرامی سیدی مولائی مولانا مفتی محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آ گئے, میں عرض کرتا ہوں جب شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ آ گئے, میں کہتا ہوں جب دنیا اسلام کی نابغہ روزگار شخصیت غزالی زمان راضیہ دوران احمد سعید کاظمی آ گئے, محدث اعظم پاکستان آ گئے, تو فرشتے تو یہی کہیں گے نا حضرت چلیے. اللہ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ. فرشتوں کو روک کر رب اپنے بندے سے ڈائریکٹ خطاب فرمائے گا. ڈائریکٹ خطاب فرمائے گا. کیا کہ جب فرشتے کہنا ہو سب چلیں, وہ کہ کیسے چلیں, کدھر چلیں؟ حضور جنت میں چلیں. فرمایا میں دنیا میں اکیلا رہا ہوں, میں دنیا میں اکیلا رہا ہوں. میں نے یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے بڑے بڑے لمبے اشتہار شائع کیے اور رسول پاک کے غلاموں آؤ تمہیں قرآن و سنت پڑھاؤں. کوئی مشرق سے آیا, کوئی مغرب سے آیا, کوئی شمال سے آیا, کوئی جنوب سے آیا, لوگ میرے پاس آتے رہے, میں ان کو رسول اللہ کے پیار کا درس دیتا رہا. تو مجھے اکیلے کو کہتے چلو نہیں جاتا. میانے طالب و مطلوب رمزیس کرامن کاتبیرہ ہم خبر نے. اس وقت پتا چلے گا کہ غوث پاک کا کیا مقام ہے. اس وقت پتا چلے گا سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے. اس وقت پتا چلے گا زہد الانبیاء کا کیا مقام ہے. اس وقت پتا چلے گا حضرت سرکار خواجہ خواجگان والی ہندوستان حضرت عطائے رسول جگر گوشہ بطول غریب نواز اجمیری کا کیا مقام ہے. اس وقت پتا چلے گا. فرشتے کہیں گے مولا یہ تیرا بندہ جاتا ہی نہیں, یہ بابا کرما والا چلتا ہی نہیں, یہ تو رک گیا ہے, یہ تو شیر محمد شرک پوری رک گئی, یہ تو چلتا ہی نہیں ہے. یہ تو جمال الاولیاء حضرت شیخ و شیوخ حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ چشتی صابری قادری فریدی, یہ تو چلتا نہیں ہے. فرمایا ایک طرف ہو جاؤ.
قربان، فرشتوں کو پتا چلے گا ان کا مرتبہ وہ جانے ہیں۔ ان سے کہو حضرت آپ چاہیں، وہ عرض کی مولا ہم نے کہا لیکن یہ تو کہتا میں اکیلا تو نہیں تھا، میرے تو شاگرد بہت تھے، میرے تو مریدین بڑے تھے، میں نے تو بڑی دنیا کو تیرے حکم سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے سبق پڑھایا۔ لوگ سوئے ہوتے تھے، آدھی رات کا وقت ہوتا تھا، میں بیٹھ کر تیری محبوب کی امت کو سبق پڑھایا کرتا تھا۔ قسم بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کی یعنی گاڑی پہ سوار ہو کر میں بہاولپور پہنچا، جب غزالی زمان رحمت اللہ علیہ وہاں علم حدیث پڑھایا کرتے تھے جامعہ اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی میں، ہاں جی، مجھے حضرت کی زیارت مقصود تھی کسی مسئلے کے لیے، میں وہاں اتر کر میں حضرت کے آستانے پر پہنچا، وہاں پہنچا، رات کے 2 بجے 3 بجے کا ٹائم ہے اور سردیوں کا موقع ہے، اندازہ کر لیں کہ رات کتنی گزر چکی ہے۔ سردیوں کو بہتے سے بہتا بھی لیٹ کر لو تو 7 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اور اب رات کے 3-4 بجے کا ٹائم ہے، رات کو آئے ہوئے 9 گھنٹے گزرنے کو آئے، اب وہ پر تول رہی ہے جانے کے لیے۔ فقیر حضرت کے آستانے پہ پہنچا، خدا کی قسم ہے تفسیریں آگے رکھی ہوئی ہیں اور حضرت اس کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ جنت میں جائیں، میں اکیلا تو نہیں تھا، اور کون تھی؟ عرض کی مولا میرے تو شاگرد ہیں۔ فرمایا اشفع اشفع، چلو کھڑے رہو کھڑے رہو، اپنے شاگردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میری بارگاہ میں ان کی شفاعت کرتے جاؤ۔ ان کی شفاعت، مولا تھوڑے ہوں تو سفارش کروں، شاگرد تھوڑے ہو تو سفارش کروں، اللہ اکبر، تھوڑے۔ فرمایا اشفع ولو بلغت عدد نجوم السماء، اے میرے ولی، اے میرے محبوب کے غلاموں کے استاذ، تو اپنے طالب علموں کی شفاعت کر، چاہے ان کی تعداد آسمانوں کے ستاروں کے برابر بھی ہو۔ ان کے تو غلام مشکل کشا ہیں، کہ تو غلام مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ حضرات گرامی، بات لمبی ہو جائے گی۔ والذین معہ کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں جو سفر ہجرت میں رات کی تنہائیوں میں میرے آقا کے ساتھ ہے۔ والذین معہ، اور غار میں پہنچے تو ساتھ ہے، پھر آگے بھی ہے۔ یہ تو ہیں ابو بکر صدیق۔ پھر اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، کافروں پہ بڑے سخت۔ یہ کون ہے؟ یہ عمر فاروق ہے، یہ عمر، یہ سرکار کے غلاموں کی مختلف شیون ہیں جو آپ نے امت کو تقسیم فرمائی ہیں۔ چاہیے کہ ان شیون کو اپنا کر ہم بھی ان کے غلام بنیں۔ سچ ہی تو کہا ہے جس نے کہا ہے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ جی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو
ابو بکر و عمر عثمان و علی ہے کرن ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ یہاں کہنے والے نے یوں کہا مجھے اختلاف ہے، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، مجھے اختلاف ہے، پھر میں اسے کیسے پڑھوں؟ میں نے یوں پڑھا اس کو الحمدللہ۔ ہے کرن ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی ہے جان وفا یاران نبی، ہے جان وفا یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں۔ کہنے والے نے کہا ان چاروں میں میرے عقیدے کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وفا میں تو ساروں میں ہی فرق نہیں ہے۔ پھر یوں کہو جی ہم ہیں جان وفا یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں۔ حضرت عمر فاروق اشداء علی الکفار ہیں، ماہو کون؟ صدیق اکبر۔ اشداء علی الکفار کون؟ عمر فاروق۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے۔ یہ کون ہے؟ عثمان غنی ہے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی ہیں۔ تین۔ چوتھی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہو دیکھنے والے تو دیکھتا ہے، رکع سجدہ، رکوع میں کھڑے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع میں جا کر، سجدے میں جا کر اپنی جوریاں پھیلا کر مجھ سے میرا فضل و کرم ہی مانگے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ علی شیر خدا۔ یہ کون ہے؟ علی شیر۔ اب فقیر آپ کی توجہ ایک اور مسئلے کی طرف بھی کرانا چاہتا ہے۔ چار خوبیوں کا ذکر ہے اور چار غلاموں کا ذکر ہے۔ چار غلاموں کا ذکر ہے، لیکن بیان کیسے ہوا؟ رب تعالیٰ بیان ہی فرمائے جاتا ہے، درمیان میں واو عطف لاتا ہی نہیں۔ بھائی میں کہتا ہوں جاء آیا لصلاۃ الجمعۃ غلام الرسول و غلام النبی و غلام احمد و غلام محمد۔ میں کہتا ہوں فلاں بھی آیا اور فلاں بھی آیا اور فلاں بھی آیا اور فلاں بھی آیا، میں اور کرتا ہوں۔ رب اپنے محبوب کے چار غلاموں کا ذکر فرماتا ہے لیکن درمیان میں اور نہیں لاتا۔